بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 32 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب ما جاء فی فضل طہور المرأة کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی عورت کے بچے ہوئے سے باقی مادہ سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں جو روایات ہیں ان کا ترجمہ تشریح، اور اس میں فقہی اختلاف ہے ائمہ کا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث ذکر کی ہیں۔ آج ہم ان احادیث کا ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے بچے ہوئے پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کی جو تفصیل ہے، فقہا کا جو آپس میں اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلی حدیث ہے، اور اس کے بعد ہم فقہی اختلاف کو ذکر کریں گے۔ باب ما جاء فی فضل طہور المرأة، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں عورت کے بچے ہوئے سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں۔ تو ان میں سب سے پہلی حدیث ہے عن الحکم ابن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، رواہ الخمسہ وآخرون وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ حکم ابن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد جو ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے پاکی حاصل کرے یا وضو کرے۔ رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں نے اور دوسروں نے روایت کیا ہے، اور اس کی ترمذی نے تحسین کی ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اس کی چند صورتیں ہیں۔ مرد عورت اکٹھے وضو یا غسل کے لیے بڑے برتن سے اپنے اپنے ہاتھ سے پانی لے کر طہارت حاصل کریں، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مرد کا بچا ہوا مرد ہی استعمال کرے، یعنی مرد کے وضو یا غسل سے جو پانی بچا ہوا ہے وہ مرد ہی استعمال کرے۔ اور تیسری صورت ہے کہ عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی سے عورت ہی وضو یا غسل کرے۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہے یہ بالاتفاق ائمہ اربعہ کے ہاں جائز ہیں۔ ایک چوتھی صورت ہے کہ عورت کا جو بچا ہوا پانی ہے جس سے اس نے وضو یا غسل کیا ہے اس سے مرد وضو یا غسل کرے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ تو پہلا مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضل طہور مرأة مرد کے لیے جائز ہے، یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد کے لیے استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ دلائل میں سب سے پہلے ائمہ ثلاثہ کی جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے بچے ہوئے پانی سے جب وضو کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں تو حالت جنابت میں تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی جنبی نہیں ہوتا، پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ جنہوں نے غسل جنابت کیا تھا ان کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا ہے۔ دوسری دلیل ہے ائمہ ثلاثہ کی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ۔ اب یہاں پر تصریح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، ان کے بچے ہوئے پانی سے جو انہوں نے وضو یا غسل کیا، جو بھی کیا اس سے بچے ہوئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دلیل حمید الحمیری کی روایت ہے، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے
مرد کے لیے وضو کرنا یا غسل کرنا منع فرمایا ہے، اور اسی طرح مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کو وضو یا غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث آگے آ رہی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح وہی ہوگی۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے۔ اما ثلاثہ کی طرف سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی اس دلیل کا جواب جو ہے وہ مذکورہ 3 جواب دیے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ احادیث مذکورہ کی وجہ سے منع والی احادیث جو ہیں وہ منسوخ ہے۔ اب کسی اور روایت میں بھی ہے، جس طرح سے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو یہ منع والی احادیث جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول ہے انی کنت جنوبا، میں تو حالت جنابت میں تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نئی پہلے وارد ہو چکی تھی، اس لیے اظہار حقیقت انہوں نے کیا، کہ حقیقت انہوں نے اپنی بیان کر دی کہ میں نے تو اس پانی سے غسل جنابت کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو منع والی روایت تھی وہ پہلے تھی، اور جو اجازت والی ہیں وہ بعد کے، تو لہٰذا منع والی احادیث منسوخ قرار پائیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو منع والی روایات ہیں ان میں نہیں جو ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جس میں بیان جواز ہے، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تو وہ ابن عباس والی جو روایت ہے وہ بیان جواز پر محمول ہے، اور اس سے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا نہیں تنزیہی ہے، نہیں یہ تحریمی نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ نئی والی حدیث عورت اجنبیہ کے بارے میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل نہ کرو یا پاکی حاصل نہ کرو، تو وہ اس عورت کے بارے میں فرمایا جو اجنبیہ ہو، کیونکہ اس کے بارے میں فتنہ ہوتا ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے وعن حمید الحمیری قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صاحبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه ابو داود والنسائی واسناده صحیح۔ حمید حمیری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، کما صاحبہ ابو ہریرہ، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ قال، تو صحابی نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت مرد کے بچے ہوئے سے غسل کرے، وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، اور مرد عورت کے بچے ہوئے سے غسل کرے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اور چاہیے کہ وہ اکٹھے چلو برے۔ رواہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا، والنسائی، اور اس کو نسائی نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ ایک تو یہ نہیں تنزیہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نئی والی احادیث منسوخ ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے اس باب کی، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ دیکھیں یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ اور چوتھی روایت ہے اس باب کی، وعنہ قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا يجنب رواہ ابو داود وآخرون وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. انہی سے مروی ہے، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے ٹب کے اندر غسل فرمایا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیتوضأ منها او یغتسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا یا غسل کرنا چاہا. تو انہوں نے عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میں سے جنہوں نے غسل کیا تھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں تو حالت جنابت میں تھی، یعنی کہ میں نے حالت جنابت کی وجہ سے اس پانی سے غسل کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد نے اور دوسروں نے روایت کی ہے، وآخرون دیگر محدثین نے روایت کی ہے. امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. قال النیموی اختلفوا فی التوفیق بین الاحادیث فجمع بعضهم بحمل النہی علی التنزیہ وبعضهم بحمل احادیث النہی علی ما تساقط من الاعضاء. علامہ نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین نے ان روایات کی تطبیق میں اختلاف کیا. اختلاف کیا ہے فی التوفیق بین الاحادیث، ان روایات کی ان احادیث کی تطبیق میں. فجمع بعضهم بحمل النہی علی التنزیہ، بعض نے نہیں کو جو ہے وہ تنزیہی پر محمول کیا کہ نہیں سے نہیں تنزیہی مراد ہے. وبعضهم بحمل احادیث النہی، اور بعض نے منع والی احادیث کو اس پانی پر محمول کیا ہے جو اعضاء پر گرے. لکونہ صار مستعملا، کیونکہ وہ مستعمل ہو جاتا ہے. والجواز علی ما بقی من الماء، اور جواز والی روایات کو باقی ماندہ پانی پر محمول کیا ہے. وبذالک جمال خطابی، اور امام خطابی نے اسی طرح تطبیق دی ہے، یعنی بعض نے اس کو نہیں تنزیہی پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس نہیں کو جو ہے وہ اس پانی پر محمول کیا ہے جو کہ اعضاء سے گرے، یعنی اعضاء کے اوپر جب ڈال دیا جائے پانی، وہ گر کر نیچے کسی برتن میں جمع ہو جائے تو اس پر محمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہیں سے اس پانی سے نہیں فرمائی ہے جو کہ اعضاء سے گر کر کسی برتن میں جمع ہو جائے، اس سے وضو یا غسل نہ کیا جائے کیونکہ وہ مستعمل ہو جاتا ہے. اور خطابی نے بھی اسی طرح ہی تطبیق دی ہے. آج کے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی فضل طہور المرأہ کے تحت جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں جو ائمہ کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے اور اس کے دلائل بھی تفصیل سے پڑھے ہیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، جن احادیث میں نہیں وارد ہوئی ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.